عقلمند بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ بادشاہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنا وارث منتخب کر لینا چاہیے، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے تینوں بیٹوں میں سے وہ کس کو اپنا ولیعہد بنائے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں آپ تینوں میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین بناؤں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہمارے دستور کے مطابق ہر شہزادہ تیر پھینکے گا اور جس کا تیر جس گھر میں گرے گا یا جو بھی لڑکی اس تیر کو اٹھائے گی اس سے شہزادے کی شادی ہو جائے گی۔ تو تینوں شہزادوں نے تیر پھینکا۔ بڑے شہزادے کا تیر وزیر کے گھر میں گرا اور وزیر کی بیٹی نے وہ تیر اٹھا لیا۔ دوسرے شہزادے کا تیر ایک بہت بڑے تاجر کے گھر میں گرا اور اس کی بیٹی نے تیر اٹھا لیا۔ تیسرے شہزادے نے جب تیر پھینکا تو وہ ایک دور تالاب کے کنارے جا پڑا اور وہاں پہ ایک غریب سی لڑکی نے تیر اٹھا لیا۔ جب شہزادہ وہاں پہنچا تو لڑکی کے ہاتھوں میں تیر دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ دونوں بڑے شہزادوں نے یہ دیکھا تو اس کا بہت مذاق اڑایا اور کہا، کیا تم اس غریب لڑکی سے شادی کرو گے؟ لڑکی نے شہزادے سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ تو شہزادے نے کہا، ہاں، اگر میری قسمت میں تم ہو تو مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کی بڑے دھوم دھام سے شادی کر دی۔ شادی کے بعد بادشاہ نے کہا، میں اپنی بہوؤں کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ مستقبل کی ملکہ کون بنے گی۔ دونوں بڑے شہزادے بہت خوش ہو گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی بیویوں کو تمام محل کے رسم و رواج کا پتا ہے۔ لیکن چھوٹا شہزادہ تھوڑا پریشان ہو گیا، لیکن اس نے سوچا جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ یہ کچھ بیج ہیں، یہ تم اپنی شہزادیوں کو دو اور ان سے بولو کہ ان کا خاص خیال رکھیں اور کسی گملے میں لگائیں۔ میں 15 دن کے بعد دیکھوں گا کہ کس نے اس کا کتنا خیال رکھا ہے۔ تینوں شہزادیوں نے بیج گملوں میں لگا دیے، مگر ایک ہفتہ گزر گیا، کسی میں سے کوئی بھی پودا نہ نکلا۔ بڑی دونوں شہزادیوں نے کہا کہ اگر 15 دن تک پودے نہ نکلا تو ہماری تو بڑی بےعزتی ہو جائے گی، تو ہم ایسے کرتے ہیں، گملہ بدل دیتے ہیں، بادشاہ کو کون سا پتا چلے گا۔ لیکن چھوٹی شہزادی نے اسی گملے میں اسی بیج کے ساتھ محنت کرتی رہی۔ جب 15 دن گزر گئے، بادشاہ نے گملے منگوائے تو بادشاہ نے دیکھا دونوں بڑی شہزادیوں کے گملوں میں تو پھول آئے ہوئے، لیکن جو چھوٹے شہزادے کا گملہ ہے اس میں کوئی پھول نہیں تھا۔ اس نے شہزادے سے پوچھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو چھوٹی شہزادی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بہت محنت کی ہے اور اس کا بہت خیال رکھا ہے، لیکن پھر بھی اس میں سے کوئی بھی پھول پودا نہیں نکلا۔ بادشاہ مسکرا دیا کیونکہ بادشاہ کو پتا تھا کہ وہ بیج خراب ہے۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ چھوٹی بہو محنتی اور سچی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب میں تم لوگوں سے ایک دوسرا امتحان بھی لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ لوگ میرے لیے مزیدار کھانا بناؤ۔ دونوں بڑی بہوؤں نے اپنے خانساموں سے کہا کہ بہترین سے بہترین کھانا بنا دیں، لیکن چھوٹی بہو نے بادشاہ کے لیے سارا کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا اور بہت محنت سے بہت لذیذ اور خوشبودار کھانا بنایا۔ جب بادشاہ کے سامنے کھانا پیش ہوا تو دونوں بڑی بہوؤں کا جب کھانا چکھا تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو اس کے خانسامنے نے بنایا ہے، لیکن جب اس نے چھوٹی بہو کا کھانا چکھا تو وہ بہت لذیذ اور خوشبودار تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، اب ایک تیسری آزمائش ہے جو میں اپنی بہوؤں سے لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اپنے لیے بہترین لباس بناؤ اور یہ لباس آپ اس دن پہنو گے جس دن میں اپنے ولیعہد کا اعلان کروں گا۔ دونوں شہزادیاں بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اپنے درزیوں سے کہہ کر بہت خوبصورت لباس تیار کروائے، لیکن چھوٹی بہو نے اپنی محنت سے خود لباس تیار کروایا۔ اس کا لباس بہت سادہ مگر بہت خوبصورت تھا۔ جب بادشاہ نے لباس دیکھا تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ بڑی دونوں بہوؤں کا لباس اس کے درزیوں نے بنائے ہیں، لیکن چھوٹی بہو نے اپنا لباس خود تیار کیا ہے۔ خیر، جب بادشاہ کے دعوت عام کا دن آ گیا، تمام شہزادے بہت خوش تھے، لیکن چھوٹا شہزادہ تھوڑا پریشان تھا کیونکہ دونوں بڑے شہزادوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا تھا۔
اس نے کہا کہ بھائی ایک غریب لڑکی تو ملکہ نہیں بن سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی کبھی بھی ملکہ نہیں بنے گی، اس کو محل کے ادب و آداب کا پتہ بھی نہیں ہے۔ شہزادے نے کہا وہ میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، میری عزت ہے اور اس کی عزت کروانا میرا کام ہے۔ شہزادی بھی بڑی پریشان تھی، مگر شہزادے نے اس کو بھی حوصلہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شہزادی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ شہزادی نے کہا کل صبح دعوت میں جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو آپ چلے جائیے گا، میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گی۔ دعوت شروع ہو گئی، تمام بادشاہ، وزیر، شہزادے، شہزادیاں سب موجود تھے۔ محل کے باہر سے شاہی نخانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اس پہ کون آ گیا ہے۔ اس نے دیکھا تو چھوٹی شہزادی بہت کروفر کے ساتھ شاہی اہتمام کے ساتھ داخل ہوئی۔ سب لوگ بڑے حیران ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ پھر شہزادی نے بتایا کہ میں ایک دوسرے ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، مجھ پر ایک جادوگر نے جادو کر دیا تھا اور مجھے غریب لڑکی بنا دیا تھا، اس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں مل سکتی تھی، اور جادو کا اثر اس ٹائم ختم ہونا تھا کہ جب کوئی مجھ سے شادی کرتا اور مجھ سے سچی محبت کرتا اور اس کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں امیر ہوں یا غریب۔ تو شہزادے نے مجھ سے شادی کی، مجھے عزت دی، جادو کا اثر ختم ہو گیا، اب میں آزاد ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور شہزادہ بھی بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے چھوٹے شہزادے کو اپنا ولی عہد بنا دیا اور وہ دونوں خوش خوش رہنے لگے۔